نکاح کے 3 بولوں کی سند پر دستخط کر لو۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان رضوان الحق، اور ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، بلکہ نئے نہ کہیں تو ٹرینڈنگ موضوع کے ساتھ۔ 2 مصروں سے شروع کرتے ہیں۔ لبو رخسار کے مارے مگر کردار سے آری، حیا پر کہے ہر سو بدن ہر دام پر بیچا، جنابت انتہا ہے جس محبت کی اسے آبی، قلم کے شہ سواروں نے سخن کے نام پر بیچا۔ ڈیبیٹ سیشن میں بیٹھا تھا، وہاں مجھ سے ایک سوال پوچھا گیا، ان کے میرے ہی دوستوں نے، انہوں نے پوچھا کہ کیا اسلام میں مرضی کی شادی یا ان کے پسند کی شادی جائز ہے؟ ان کا ہاں، کیوں نہیں جائز؟ تو اس کا آگے سوال تھا کہ کیا پسند کی شادی اگر جائز ہے تو وہ پسند کس طرح کرے گا؟ کیا وہ ملیں گے نہیں؟ اسلام میں تو آنکھ اٹھانا بھی منع ہے، یعنی کہ مرد عورت کو نہیں دیکھے اور عورت مرد کو نہیں دیکھے، یہ بھی تو منع ہے۔ تو پسند کیسے کریں گے؟ سوال تو یہ اٹھتا ہے، اگر وہ ملیں گے نہیں، بیٹھیں گے نہیں، کہیں جائیں گے نہیں، تو پسند کیسے کریں گے؟ تو پسند پہلی بار ہوتی ہے، اس کے بعد بار بار ملنا اور پھر وہ گٹ مٹیاں کرنا، یہ سین منع کیا گیا۔ یعنی کہ ایک بار پسند کر لیا تو اس کے بعد 3 بول ہوتے ہیں، وہ بولنے ہوتے ہیں، اور وہ ہے نکاح کے، یہ پسند ہوتی ہے۔ پسند یہ نہیں ہے کہ آپ نے پہلے ایک کے ساتھ عاشقی مشوقی اچھی خاصی لڑائی، اس کو استعمال کیا اور اس کے بعد نکل گئے کسی اور کے ساتھ، یہ پسند نہیں ہوتی۔ وہ پسند نہیں ہے اس کے کردار پہ کوئی بھی چیز آ گئی۔ خیر، کیا 14 فروری کو صرف آج لڑکے نکلیں گے؟ یعنی کہ جو کپلز ہیں وہ سب مل کے صرف آج کے دن ہی نکلیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ پہلے آپ ایک میمز دیکھیں۔ ہر خاص و عام کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کل بروز ویلنٹائن کے دن جو جوڑا بھی بازار میں، پارکوں میں، مارکیٹوں میں نظر آیا تو جبراً نکاح کروا دیا جائے گا۔ یہ اعلان حکومت پاکستان کی طرف سے ہے۔ مطلب آپ نے یہ میمز دیکھا ہے؟ میمز نہیں ہے ان کے، وہ پولیس والے سارے لگا کے بتا رہے ہیں 14 فروری کو کوئی نکلیں گے تو ہم لوگ آپ کو وہیں پہ نکاح کروا دیں گے۔ کیا وہ صرف 14 فروری کو نکلتے ہیں؟ بھائی انہوں نے نکلنا ہو تو وہ 30 فروری کو نکل کے بھی کام کر دیتے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ وہ یعنی کہ لڑکے کی برتھ ڈے ہو یا لڑکی کی برتھ ڈے ہو، وہ اس دن نکل کے بھی کام کر دیتے ہیں۔ اس میں وہ 14 فروری کو روکنا اصل میں شاید اس لیے ہو کہ اس دن زیادہ لوگ نہ نکلیں، یا اگر ہوٹلز وغیرہ میں وہ ہوٹلنگ نہ کریں اور ڈیٹ وغیرہ نہ کریں۔ لیکن جن لوگوں نے نکلنا ہے وہ مارچ کو بھی نکل جائیں گے، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ روکنے والے ہیں تو وہ آپ کی ثقافت ہوتی ہے، روکنے والی کوئی چیز ہے تو آپ کی تہذیب ہوتی ہے، روکنے والی کوئی چیز ہے تو وہ آپ کے گھر کا ماحول ہوتا ہے، اور روکنے والی کوئی چیز ہے تو وہ آپ کے ادارے ہوتے ہیں جہاں سے آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی چیز آپ کو نہیں روکے گی، وہ 14 فروری کا دن ہو، وہ 15 فروری کا دن ہو، یا پھر وہ 14 اگست کا دن ہو، یا عید کا دن ہو، یا وہ نیو ایئر پارٹی ہو۔ لڑکے لڑکیاں نکلیں گے کسی بھی دن نکل جائیں، لازمی نہیں ہے کہ آپ ان کو 14 فروری کو روکیں، تو روکنا لازم ہے، وہ 14 فروری کا دن ہو یا کوئی بھی دن ہو۔ اس کے بارے میں ایک نظم ہے بہت پیاری، وہ آپ سنیں اور پھر بتائیں۔ اچھا، یہ نظم کافی بڑی ہے تو اس وجہ سے مجھے دیکھ کے پڑھنی پڑے گی، ورنہ میں آپ کو زبانی سنا دیتا۔ چلیں سنتے ہیں۔ کہو تو میں بھی کہہ دوں چاند کل تک لا کے دے دوں گا، کہو تو کہہ دوں بلبل سے کہ آؤ وہ بلاتے ہیں، کہو کیا راستے میں مور کے پر بھی بچھانے ہیں، کہو تو کہہ دوں تتلی سے عبث ہیں شوخیاں تیری، اگر بولو تو کہہ دوں پھول سارے پھیکے لگتے ہیں تیرے سامنے، تمنا ہے تو لکھ دوں ہجر کے قصے لہو سے، کہو تو وصل کے خوابوں کو تعبیریں عطا کر دوں، مگر ایسا نہیں ہوتا، یہ سب محمل سی باتیں ہیں۔ ستارے، چاند، بلبل، مور، تتلی، پھول والے سب ذرا موسم بدلتے ہیں، بدل دیتے ہیں منزل بھی۔ سنو تم گفتگو کی چاش زہر مت پینا، کہ جو ہوگا یہاں سچا کرائے کے مکان کا رونا روئے گا، کہے گا کچھ دنوں میں نوکری بس ہونے والی ہے، فقط لفظوں کے گھن چکر سے بس جاتی اگر دنیا، محض باتیں بنانے سے اگر تو بات بن جاتی، تو ہر شاعر خدا ہوتا، شعروں کی دکان ہوتی،
غزل بازار میں بکتی، مگر ایسا نہیں ہوتا، یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ اگر کوئی عہد لازم ہے وفاداری برتنے کو تو مت کھرچو جسموں کو، اگر کوئی عہد لازم ہے تو یوں کر لو، نکاح کے 3 بولوں کی سند پر دستخط کر لو، نکاح کے 3 بولوں کی سند پر دستخط کر لو۔ پھر ملتے ہیں۔